میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اس کو شہید کرنے والے کا تعلق قریش کی شاخ بنو امیہ سے ہوگا، یہ بھی بتایا۔ سن 61 ہجری بھی بتایا واقعہ کربلا کا سال۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من رأس ستین و عمارت الصبیان۔ اے اللہ، سن 60 ہجری کے فتنوں اور اس وقت اوباش، غنڈے اور بے عمل نوجوانوں کی حکومت سے پہلے مجھے اپنی پناہ عطا فرما۔ آقا علیہ السلام نے مہینہ بھی بتا دیا تھا، لیکن کسی ایک لمحے پر آقا علیہ السلام نے، سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا نے اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے، یا خود امام عالی مقام نے ایک لمحے کے لیے یہ دعا نہیں فرمائی کہ اللہ ہمیں معرکہ کربلا سے بچا لے، نجات عطا فرما، بلکہ یہ سب استقامت کی دعائیں مانگتے رہے۔ تو ان استقامت کی دعاؤں کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امام عالی مقام میدان کربلا میں کس مقام پر تھے کہ سب کچھ قربان کر دیا، لیکن پھر بھی آپ کی طبیعت مبارکہ میں رتی برابر پریشانی نہیں آئی۔ اللہ کی رضا کب انسان کو ملتی ہے تو اس کے لیے انسان کو 4 منازل طے کرنی پڑتی ہیں۔ اس وقت جو ہماری کیفیت ہے، میری، آپ کی، سب کی، الا ماشاءاللہ کوئی ایک اللہ کا محبوب بندہ مستثنا ہو سکتا ہے۔ اس وقت جو ہماری کیفیت ہے، قرآن مجید ہماری اس کیفیت کو یہ بتاتا ہے، کیونکہ اس کیفیت میں ہمارے اندر ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے جو بار بار ہمیں گناہ کرنے کی طرف رغبت دلاتی ہے اور گناہ کرواتی ہے۔ ہم اس گناہوں کی زندگی میں اس قدر لتھڑے ہوئے ہیں اور ملوث ہیں کہ چاہیں بھی صحیح تو نکلنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ قرآن مجید ہماری اس زندگی میں وہ طاقت جو گناہوں سے نہیں نکلنے دیتی، گناہوں کی دلدل سے نہیں نکلنے دیتی، اس کو قرآن مجید نفس امارہ کہتا ہے، کہ وہ نفس امارہ ہے جو انسان کو بار بار گناہوں پہ مجبور کرتا ہے، بار بار فسق و فجور پہ مجبور کرتا ہے، بار بار اس کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان کے دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے، ہدایت اس پہ اثر نہیں کرتی، قرآن کی آیات اس پہ اثر نہیں کرتی، مرنے والوں کے جنازے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتا ہے، لیکن وہ لمحات اس کے دل پر اثر نہیں کرتے۔ جنازوں میں آتے ہیں سیاسی گفتگو، سماجی گفتگو، دنیاوی معاملات، آئے آپ ایک بندے کو اللہ کے حضور سپرد کرنے ہیں، لیکن خود اس مقام کو بھول جاتے ہیں۔ یہ جو طاقت ہے جس نے ہمیں اس قدر فرعون بنا رکھا ہے، یا اس قدر ہمیں جری، بہادر، دلیر بنا رکھا ہے، قرآن مجید کہتا ہے وہ نفس امارہ ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ وہ نفس ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے اور گناہوں کی زندگی میں اس کو خوش رکھتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ انسان کو برے برے خواب آتے ہیں ان کیفیات میں۔ کبھی خواب میں اس کو کتے نظر آتے ہیں، کبھی اس کو سانپ نظر آتے ہیں، کبھی اس کو گندے تالاب نظر آتے ہیں، کبھی اس کو گندے جوہر نظر آتے ہیں، کبھی وہ مصیبت میں خواب میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر ان کی تعبیرات پوچھتا ہے۔ تو تعبیر ان خوابوں کی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بندہ جب تک گناہوں کی اس زندگی سے نہیں نکلے گا تب تک یہ نفس امارہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اور تب تک اسے ایسے خواب آتے رہیں گے۔ لیکن ہم نفس امارہ کی زندگی میں رہ کر یہ جو آرٹیفیشل ہم نے چہرے سجا رکھے، مجھ سمیت
میں یہ کہوں کہ میں کامل ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی گنہگار نہیں ہے، میں تو فقط معلومات کا ایک پلندہ ہے، انفارمیشن ہے جو آپ تک پہنچاتا ہوں، ورنہ میری کیفیت بھی ایک بڑے گنہگار سے کم نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی سچی توبہ کی اور اپنی محبت کی خیرات عطا فرمائے۔ یہ مجھ سمیت ہم نے یہ جو ظاہری عزت کے شرافت کے پردے اوڑھ رکھے ہیں، یہ بھی نفس امارہ کی زندگی سے ہمیں باہر نہیں نکال پاتے۔ جب تک حقیقی توبہ بندے کو نصیب نہ ہو، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اس آیت کے تحت ایک خوبصورت واقعہ لکھا ہے۔ ایک شخص تھا جس کا اپنے علاقے میں دعویٰ تھا کہ وہ اللہ کا ولی ہے، اور اس کا دعویٰ تھا کہ وہ پہنچا ہوا بزرگ ہے، اللہ کے حضور جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی قبول کرتا ہے۔ جس طرح آج ہمارے ہاں یہ چیز عام ہے کہ ایک بندہ بے روزگار ہے، اگر اس کو کوئی اور روزگار نہیں مل سکتا تو وہ پھر پیر بن کے بیٹھ کے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا ہی ایک بندہ تھا جس کی سوچ یہ تھی کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ اس نے اپنی بستی چھوڑی، اپنا علاقہ چھوڑا، دور جنگل میں جا کے اس نے ایک جھونپڑی بنائی، وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ ایک نوجوان جو واقعتاً اللہ کی محبت کا امین تھا، اللہ کی محبت میں گرفتار تھا، جس کے چہرے کو لوگ دیکھتے تھے تو واقعی اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کو اللہ کی یاد آ جاتی تھی۔ وہ نوجوان وہاں سے گزرا، پوچھا کہ یہ کون ہے؟ علاقے والوں نے بتایا کہ اس کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ وہ نوجوان رکا، جا کے جس طرح تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں، تحیات میں بیٹھتے ہیں، ادب کے ساتھ اس ولایت کا دعویٰ کرنے والے بزرگ کے سامنے بیٹھا اور کہا کہ بابا جی میں مسافر ہوں، مجھے بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، آپ اگر مجھے اس وقت کھانا کھلا دیں اور پانی پلا دیں تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ کو دعائیں دوں گا۔ اس نے کہا بھی میں جنگل میں بیٹھا ہوں، گھر سے دور بیٹھا ہوں، میرے پاس نہ تو کھانا ہے نہ تو پانی ہے۔ نوجوان نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے، کھانا نہیں ہے، پانی کا چلیں آپ ایک گلاس مجھے چند بوندیں پانی کی پیش کر دیں۔ اس نے کہا آپ کو کہہ دیا ہے کہ نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، تو پھر بار بار پانی کا سوال کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس نے کہا چلیں 2 گھونٹ پانی کے دے دیں، پیاس کی شدت نے اس قدر ستایا ہے کہ مزید سفر کرنا میرے لیے آسان نہیں ہے۔ اب اس بزرگ کے لہجے میں مزید تلخی آئی۔ اس نے کہا تجھے بات سمجھ نہیں آتی؟ جب ایک مرتبہ تجھے کہہ دیا کہ پانی نہیں ہے تو پھر 1 گلاس، آدھا گلاس، 2 گھونٹ، یہ پھر کیا معنی رکھتے ہیں؟ آپ جائیں اپنا سفر کریں، میرے پاس کچھ نہیں۔ اس نے کہا خدا کے لیے بس چند بوندے پانی کی دے دیں جس سے میرا حلق وہ خشک جو ہوا پڑا ہے وہ تر ہو جائے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آستینیں چڑھائیں، اپنی لٹ ڈنڈا اٹھایا اور اس نوجوان کے پیچھے دوڑ پڑے کہ بار بار مجھے تنگ کرتا ہے، بار بار تو میرا مذاق اڑاتا ہے، جب کہہ دیا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ بار بار سوال کر کے تو جان بوجھ کے مجھے ایذا پہنچانا چاہتا ہے۔ وہ نوجوان آگے رک کے اس کی طرف چہرہ کر کے جواب دیتے ہیں کمال کرتے ہو، اپنے اندر اتنی آگ بھر کے بیٹھے ہو، دعویٰ ولی ہونے کا کرتا ہے تو اندر اتنی آگ بھری ہے، اتنا غصہ بھرا ہے، میں نے پانی کی چند بوندیں ہی مانگی ہیں نا، آپ کو کوئی گالی تو نہیں دی، آپ کو تھپڑ تو نہیں مارا، اور آپ کی جھونپڑی کو تو میں نے نقصان نہیں پہنچایا، نہ آپ کو میں نے شخصی طور پر نقصان پہنچایا ہے، چند پانی کی بوندیں ہی مانگی ہیں اور اس پہ تو اتنا غصہ کر رہا ہے کہ تو لٹ اٹھا کے میرے پیچھے بھاگ پڑا ہے۔ جب تک یہ اندر آگ بھری ہوئی ہے تب تک یہ تیرا دعویٰ اب سے بیکار ہے کہ تو اللہ کا دوست ہے، اللہ کے دوست، اللہ کے یار، اللہ کے ولی، اللہ کی محبت میں زندگی گزارنے والوں کی کیفیات یہ نہیں ہوا کرتی۔ ہماری کیفیت آج یہی ہے، ہم نفس امارہ کی زندگی میں ہیں، اندر آگ بھری ہوئی ہے، اوپر سے ہم نے خوبصورت جوڑے پہن رکھے ہیں، لباس پہن رکھے ہیں،
جب تک اس زندگی سے نہیں نکلیں گے تب تک ہمیں اللہ کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی، اس کی محبت کی خیرات نصیب نہیں ہو سکتی۔ اب اسی نفس امارہ کی زندگی میں جب انسان محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے اور اس کا من بیدار ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی محبت کی طرف کھنچتا ہے، اب اللہ کریم اس کو گناہوں کی زندگی سے نکال کے دوسری منزل اور دوسری سیڑھی جو عطا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں نفس ملہمہ۔ اس کو کہتے ہیں نفس ملہمہ، اس کو کہا جاتا ہے۔ اب نفس ملہمہ کیا ہے؟ نفس ملہمہ یہ ہے کہ جب یہ گناہ کرتا ہے، جب یہ کوئی نافرمانی کرتا ہے، جب یہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا محبوب ناراض ہو جائے، تو یہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے، اس کو بے چین کر دیتا ہے، اس کو بے قرار کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ مومن کے ایمان کی نشانی اور علامت کیا ہے؟ مسلمان یہ جانچنا چاہے کہ اس کے اندر ایمان کی قوت، ایمان کی طاقت، ایمان کی روشنی، ایمان کی مٹھاس موجود ہے، اس کو کیسے پتا چلے گا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب وہ بندہ مومن کوئی غلطی کر بیٹھے، کوئی گناہ کر بیٹھے، تو وہ غلطی اور وہ گناہ ما حاک فی نفسک، تیرے نفس میں، تیرے دل میں وہ کھٹکے تجھے بے چین کر دے، تجھے مضطرب کر دے اور تجھے سکون سے نہ بیٹھنے دے، فرمایا تو سمجھ جا کہ تیرے اندر اللہ نے ایمان کی روشنی کو رکھا ہے، تیرے اندر ایمان کی مٹھاس کو رکھا ہے، ایمان کے نور کو رکھا ہے۔ تو بندہ جب گناہوں کی زندگی سے نکل کر نفس امارہ کی زندگی سے گزر کر اوپر کی دنیا کا سفر کرتا ہے، اس کو جو دوسری منزل اور دوسرا سٹیج نصیب ہوتا ہے وہ ہے نفس ملہمہ۔ اب اس کیفیت میں اس پر گناہوں کا الہام بھی ہوتا ہے، نیکیوں کا الہام بھی ہوتا ہے۔ اب اس کی جو کیفیت ہے، گناہ بھی دعوت دیتا ہے، نیکی کی بھی دعوت دیتی ہے، لیکن اس کیفیت میں آ کر وہ نیکی کو اپناتا ہے، نیکی کے راستے پر چلتا ہے، جب اس منزل کو طے کرتا ہے، مزید ریاضت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے اور مزید اللہ کی محبت میں منازل طے کرتا ہے، اس کو تیسری سیڑھی جو نصیب ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے نفس مطمئنہ۔ اب نفس مطمئنہ جب اس کو نصیب ہو گیا، اس مقام پہ آ کر گناہ اس کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں کی زندگی سے وہ نکل چکا ہوتا ہے، اللہ کی محبت کا سفر جاری کر چکا ہوتا ہے، گناہوں کی زندگی سے دور جا چکا ہوتا ہے۔ اب نہ دنیا کی محبت اس کے دامن گیر ہو سکتی ہے، نہ دنیا کے عہدوں کا لالچ اسے اپنی پکڑ میں لے سکتا ہے، نہ لوگوں کی تہمتیں، نہ لوگوں کے الزامات، نہ لوگوں کی گالیاں، نہ لوگوں کے غصے، نہ لوگوں کی تہمتیں اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں۔ اب وہ اس مقام پر ہے، اس کا دل اللہ کی محبت میں مطمئن ہو چکا ہے، اس مقام پہ آ کر رب ذوالجلال اس کو ندا دیتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے گناہوں کی زندگی سے نکل کر میری محبت کی وادی میں قدم رکھنے والے نفس، ارجعی الی ربک، پلٹ آ میری بارگاہ میں، آ دیکھ تو صحیح میری رحمتیں کس قدر تیرا استقبال کرنے کے لیے منتظر کھڑی ہے۔ یہ جو نفس مطمئنہ ہے یہ ولیوں کا نفس ہوتا ہے،
یہ ان ولیوں کا نہیں جو میں نے پہلے ایک مثال بیان کی مولانا روم کے حوالے سے، یہ ان ولیوں کا نفس ہوتا ہے جو واقعتاً اللہ کی محبت میں، اس کی وادی محبت میں قدم رکھ چکے ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے پھر اللہ کریم اس درجے کے بعد ان کو مقام رضا عطا کرتا ہے، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، فرمایا جنتیوں کو جنت کی نعمتیں ملیں گی، جنت کے باغات ملیں گے، جنت میں اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ وہ دنیاوی نعمتیں جن سے استفادہ کرتے تھے، حوروں کی شکل میں، فروٹ کی شکل میں، مختلف نعمتوں کی شکل میں، جنت میں وہ نعمتیں ان کو عطا کر دی جائیں گی، لیکن ساری نعمتوں سے بڑی نعمت جنت میں جو ان کو نصیب ہوگی وہ رضوان من اللہ اکبر، وہ ساری نعمتوں سے بڑی نعمت جو ہوگی وہ اللہ کی رضا ہوگی، وہ اللہ کی خوشنودی ہوگی۔ اب یہ اللہ کی رضا، مقام رضا بندے کو کب نصیب ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جس کو نفس مطمئنہ عطا کر دیا جائے، جس کا نفس، جس کا دل، جس کی شخصیت، جس کی ذات اللہ کی نعمتوں پہ مطمئن ہو جائے، اس کی رضا پہ مطمئن ہو جائے۔ اب نفس مطمئنہ والا جب محنت کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، مزید اس کی محبت کی طرف اپنے آپ کو لے جاتا ہے، اس کو چوتھی منزل اور چوتھا مقام رضا، جس کو نفس راضیہ کہا جاتا ہے، وہ نصیب ہوتا ہے۔ پانچواں مقام نفس مرضیہ ہے، پھر نفس کاملہ ہے۔ اب یہ جو نفس راضیہ اور مرضیہ ہے، بندہ جب اس مقام پہ پہنچتا ہے پھر اب بندے کی اپنی کوئی رضا باقی نہیں رہتی، وہ اس بات میں خوش ہوتا ہے کہ جو میرے مولا کا حکم ہوگا وہی میرے لیے حکم ہوگا، وہ جو چاہے امتحان لے، جو چاہے بندے سے جس قدر مصائب و آلام میں گزار کے بندے کو امتحانات میں مبتلا فرمائے، اس وقت مقام رضا پر بندے کے ماتھے پر ذرہ برابر بھی پریشانی اور پسینے کے آثار نہیں آیا کرتے، جس کو قرآن مجید میں فرمایا، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آیت کو پیچھے سے پڑھیں، فرمایا وہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم جب اپنے ان محبوب بندوں کو کبھی اولاد کے ذریعے آزماتے ہیں، کبھی کھیتیوں کے ذریعے آزماتے ہیں، کبھی مال کے ذریعے آزماتے ہیں، کبھی جان اور نفس کے ذریعے آزماتے ہیں، مختلف آزمائشوں کے سفر سے وہ بندہ گزرتے گزرتے اس مقام رضا پر پہنچتا جاتا ہے، جب ہم سب کو جو اس کو عطا کر چکے ہوتے ہیں جب وہ چھین لیتے ہیں، بندہ اس مقام رضا پہ ہوتا ہے، لوگ گلے لگا کے اس کو تسلیاں دیتا ہے، یار تیرا بیٹا بچھڑ گیا، تیری بیٹی بچھڑ گئی، تیرا والد بچھڑ گیا، مگر اس وقت بندے کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ کیا کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے صبر کی تلقین کرنے والوں، میرا تھا ہی کیا جو بچھڑ گیا ہے، جو لٹ گیا ہے تو میں روؤں، یہ تو اسی کا عطا کرتا تھا، اسی نے لے لیا، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے، اس میں پریشان ہونے کی بات ہی کیا ہے۔ اقبال نے کہا اس مقام پہ بندہ کہتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب یہ جو مقام ہوتا ہے یہ مقام تکوین ہوتا ہے، یہاں پر بڑے بڑے ولیوں کے قدم آ کے لڑک گئے اور اکھڑ گئے، اور وہ مقام ولایت کے اس مقام پر پہنچ کر پھر وہ نیچے آ گئے۔ یہ مقام ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، یہ اللہ کے چنیدہ بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس کی میں دو مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جامع کرامات اولیاء جو ان کی کتاب ہے اس میں لکھا، فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے کے ایک بہت ولی کامل جن کا نام تھا
شیخ احمد شربینی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو اللہ پاک نے اولاد نرینہ کے طور پر ایک بیٹا عطا فرمایا تھا. وہ بیٹا بیمار ہو گیا، وہ بیٹا بیمار ہو گیا. آپ کی زوجہ محترمہ اس بچے کو لے کر آپ کی خدمت میں آئی، عرض کی حضور آپ تو اللہ کی محبت میں ہر وقت سرشار رہتے ہیں، میری کل کائنات یہی میرا ایک بیٹا ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں، اللہ کریم اس کو صحت یابی عطا فرمائے. وہ جتنی مرتبہ لے آتی آپ فرما دیتے ہیں اللہ کو جو منظور ہوگا وہی ہوگا، اللہ کو جو منظور ہوگا وہی ہوگا. لیکن ایک دن بچے کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، بچے کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، اور اسی لمحے آپ کی زوجہ نے وہ بچہ آپ کی گود میں رکھ دیا. وہ جو فطری شفقت تھی، وہ جو والد کی محبت تھی اپنے بیٹے کے ساتھ، جو فطری اور قدرتی طور پر اللہ کریم نے ہر والد کے دل اور اس کے دماغ میں رکھی ہے اور اس کے اندر رکھی ہے، اس محبت نے جوش مارا. جب اس محبت نے جوش مارا فوراً آپ نے فرمایا اے ملک الموت فرجی لوٹ جا اپنے رب کی طرف، میرے بیٹے کا جو فیصلہ موت ہے رب کی طرف سے قد نسخ، اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا. اب مقام رضا پر مقام تکوین ہے، آنے والا فرشتہ وہ واپس لوٹ رہا ہے، لیکن امتحان میں کامیابی تب ملتی جب فطری شفقت وہ باپ کی محبت جوش نہ کھاتی اور آئے ہوئے فرشتے کو آپ واپس نہ لوٹاتے. اللہ کی رضا اور اس کی قضا اور اس کی تقدیر پر راضی رہتے، تب آپ کے امتحان میں کامیابی ہوتی. اللہ کریم نے مقام رضا عطا فرمایا، لیکن جب بیٹے کو مشکل میں دیکھا، تڑپتے ہوئے دیکھا اور بیٹے کی سانسیں اکھڑتے ہوئے دیکھا، اس مقام پر جا کے آپ کے قدم ولایت لڑکھڑا گئے. حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور میں آپ کا مزار ہے، اور یہ باتیں اس وقت سمجھ آتی ہیں جب آپ کا تعلق قرآن سے ہو، مصطفیٰ کے فرمودات سے ہو اور اللہ والوں کے ساتھ، اور جو ہوئی طلب دنیا میں غرق، دنیا کا طالب، دنیا کا منتا، دنیا کا سوالی، جس کو کبھی ناظر قرآن پڑھنا نصیب نہ ہوا ہو، جس کو کبھی نماز میں اللہ کے حضور جھکنا نصیب نہ ہوا ہو، جس کو اللہ والوں کی صحبت اور سنگت کی خیرات نصیب نہ ہوئی ہو، یہ باتیں ان کے سروں سے گزر جاتی ہیں کہ ایسا ہو کیسے سکتا. حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کو 10 سال سے کالی کھانسی تھی، جس کو میں اور آپ لا علاج کھانسی کہتے ہیں. رات کا جب اندھیرا آتا تو آپ ساری رات کھانستے رہتے، بے چین رہتے، مضطرب رہتے. ماں بھی، بوڑھی ماں ساری رات بیٹے کی بے چینی پر سو نہیں سکتی تھی. مقام رضا اللہ اپنے محبوبوں کو عطا کرتا ہے، لیکن کچھ ہوتے ہیں جو مقام رضا پہ کامیاب ہوتے ہیں، ورنہ بہت سارے پیچھے لوٹ آتے ہیں. ماں عرض کرتی کہ بیٹے آپ اللہ کے حضور دعا کیوں نہیں کرتے اللہ آپ کو شفا یابی عطا فرمائے. آپ ماں کی اس فرمان کو ٹال دیتے، توجہ نہیں فرماتے تھے. جب دن کا اجالا آتا لوگ آپ کی خدمت میں دعائیں کروانے کے لیے آتے تھے. ایک طرف سے مرد آتے، دوسری طرف سے خواتین آتی. ماں نے ایک دن سوچا کہ میں اپنا بھیس بدل کے کیوں نہ اپنے بیٹے کے پاس جاؤں اور اپنے بیٹے کے لیے دعا کرواؤں. ماں نے بھیس بدلا، آنے والی سائلات خواتین میں بیٹھ گئی، عورتیں گزرتی نہیں. جب ماں سامنے آئی، بھیس بدل کے آواز تبدیل کر کے کہا کہ میرا بیٹا ہے جس کو اتنے عرصے سے کالی کھانسی ہے، ساری رات بے چین رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے، وہ نہیں سوتا، وہ بھی پریشان رہتا ہے، اور ساری رات میں بھی روتی رہتی ہوں. آپ مستجاب الدعوات ہیں، اللہ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا. آپ دعا کریں اللہ کریم میرے بیٹے کو شفا عطا فرمائے. جب آپ نے یہ سنا تو آپ تڑپ گئے. فوراً اپنا خیال آیا ایک لمحے کے لیے
لیکن اس عورت سے کسی قسم کی کوئی تصدیق نہیں مانگی، دعا کر دی، مولا اس کے بیٹے کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یہ عورت اٹھ کے چلی گئی، اس آپ کی ماں پہلی رات جب دعا کرنے کے بعد پہلی رات آئی تو آپ کو کھانسی نہیں